ربیع الاول پہلی بہار جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ربیع الثانی کہ یہ بہار کا سلسلہ چل پڑا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر باوضو ہو کے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر، اور آپ نے 300 بار اللہ کی اس کا صفتی نام ہے، آپ نے اللہ کو اس کے نام سے، اس کی صفات سے پکارنا ہے اور اس سے دعا کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ، آپ کی بہن سعدیہ سہیل۔ اچھا، میرے نا ابھی یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، پھر میں نے فٹافٹ ہاتھ ایسے نیچے کر لیا کہ جب میں بنا رہی ہوتی ہوں، تھکی ہوتی ہوں، سارا دن کی ایسے بیٹھی ہوتی ہوں ریلیکس ہو کے، جب میں دیکھتی ہوں نا مجھے خود اپنے پہ ہنسی آتی ہے، ایسے بیٹھنے سے میں کوئی پہلوان لگتی ہوں گجرانوالہ کی۔ آج تھے ہمارے گجرانوالہ میں پہلوان، تو مطلب میں نے خود فٹافٹ کوشش کر رہی ہوں کہ میں ذرا سمارٹ لگا کروں تھوڑی سی۔ بہرحال وہ میرا کچھ اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ مجھے نا درویشی پسند ہے، میں اتنا پرواہ نہیں کرتی۔ اور آپ گھر میں جیسے انسان اب ایزی بیٹھا ہوتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے میں آپ لوگوں سے، اپنی فیملی سے بات کر رہی ہوں اور گپ شپ لگا رہی ہوں۔ اچھا، میرے پاس آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ربیع الثانی چل رہا ہے، مبارک مہینہ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، بہار، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ربیع الثانی کہ یہ بہار کا سلسلہ چل پڑا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد، آپ کے پیدائش کے بعد آیا، تو اس کو بھی بہار دوئم سمجھ لیں کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی برکات، ہر مہینے کی برکات اور اپنی جگہ ایک اسلامک اہمیت موجود ہے، اور ہمارے اعمال سے، ہمارے صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی سے، مختلف مہینوں میں مختلف عوامل ہیں، مختلف تاریخوں کے حساب سے عبادات کرنا، ان کو ذکر و اذکار کرنا، اس کی اپنی برکات ہیں۔ آج جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں وہ خاص طور پہ ہے، جو عمل یہ کرنا ہے آپ نے، یہ آپ نے کرنا ہے 9، 10 اور 11 ربیع الثانی کو، 3 تاریخوں میں 9، 10، 11۔ اب آپ پہ ہے کہ یہ آپ عمل دن میں کریں یا رات میں کریں۔ اگر آپ دن میں کریں گے تو پھر اس کو پھر آپ اگلے دن بھی دن میں ہی کریں، تینوں دن دن میں کریں۔ اگر رات میں کریں گے تو تینوں دن رات میں کریں۔ تو عمل بہت ہی مختصر سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھ کر باوضو ہو کے، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر، اور آپ نے 300 بار اللہ کی اس کا صفتی نام ہے، صفتی اللہ کی صفات پہ یہ ہے کہ اللہ کو مخاطب کرنا ہے، یا ذل قوت المتین، یا ذل قوت المتین، یہ اسکرین پہ لکھا بھی آئے گا، یا ذل قوت المتین، کہ بہت قوت والے۔ یہ جب آپ نے 300 بار یہ بہت ہی آپ نے کہتے ہیں دل سے پکارنا، جس کو کہتے ہیں نا، پکارنے کے انداز میں اس کی تسبیح کرنی ہے 300 بار، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ہر مشکل، ہر مسئلے کے لیے، زندگی میں مشکل مسائل، فائنینشل، روحانی، جسمانی، ہر قسم کے مسئلے کے لیے آپ نے اللہ کو 300 بار، یہ 3 دن ہر روز 300 بار 300 بار 300 بار کی تسبیح اول و آخر درود پاک کر کے، آپ نے اللہ کو اس کے نام سے، اس کی صفات سے پکارنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے، گریہ و زاری کر کے، اپنی تمام تکالیف کو، اپنے مصائب کو اور اپنے مسئلوں کو سامنے بیان کر کے، تو آپ انشاءاللہ تعالی اس کی برکات دیکھیں گے اور اس کی رحمتیں دیکھیں گے۔ جب اللہ کی قدرت کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ آپ پکارتے ہیں تو میرے رب کو پسند ہے یہ چیز، اچھا لگتا ہے۔
بندے اللہ میرے رب کو اپنے بندے کا اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے گریہ وزاری کرنا اور محبت سے اپنی لیے مانگنا بہت پسند ہے۔ تو یہ ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی زندگی میں دعائیں آپ کی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اپنا کے دیکھیں۔ بہت شکریہ۔